تو فیصل ہم کہہ رہے تھے نا کہ ڈالر اونچا جاتا جا رہا ہے، لیکن ڈالر کہاں رکے گا؟ یہ اونچائی واپس نیچے ہوگی یا پھر یہ مزید اونچا چلا جائے گا؟ اس پہ ہم بات کریں گے. سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نئے دن سے گفتگو کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا سر کہ فچ کی جو آؤٹ لک رپورٹ آئی اس کے بعد تو ڈالر اوپر، مارکیٹ نیچے، بہت نیگیٹو امپیکٹ آیا پاکستان پہ. دیکھیں آئی تھنک بہت سے ریزنز ہیں. آبویسلی پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بہت شدید پریشر میں ہے، اور جو ہمارے اسٹرکچرل پرابلمز ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. ہمارے بجلی کا نظام جو ہے وہ جس طریقے سے پاکستان کو بینکرپٹ کر رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. امپورٹڈ انرجی ہے جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری جو ہے اس میں بھی کمپیٹیٹیونیس نہیں ہے، اور ہماری ایکسپورٹ اورینٹیشن بھی نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. اب جس طریقے سے حالات بن رہے ہیں ہماری اکانومی ایکسپورٹ اورینٹیشن کے علاوہ آگے نہیں بڑھ سکتی. سو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن امیجیٹ جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے چند دنوں کی جو حالات بنے ہیں اس میں بھی چند چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حکومت کا ان ایکشن ہے پچھلے 2.5-3 مہینوں میں، جو جس طریقے سے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جانا چاہیے تھا اس طرف نہیں ہم گئے. پاکستان میں خاصی زیادہ انتشار ہے. اب الیکشن بھی ہوا ہے تو اس کے بھی ریزلٹس بڑے کلیئرلی آئے ہیں کہ عوام کیا چاہتی ہے، لیکن ہماری پالیٹکس جو ہے وہ ابھی تک اس کے ساتھ نہیں ہم آہنگ ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں ایک ان کا جو سینٹرل بینک ہے جس کو فیڈرل ریزرو کہتے ہیں، اس نے اب وہاں پہ انٹرسٹ ریٹس اوپر کرنے شروع کیے ہیں، انفلیشن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ڈالر جو ہے وہ اسٹرانگ ہو رہا ہے دوسری کرنسیز کے نسبت. تو وہ اس میں پاکستان کی کرنسی بھی کے خلاف پہلے ہی اب تو ہماری تو کمزور تھی، لیکن اس کی وجہ سے اور ڈفرینس کریٹ ہو گیا. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں بڑی اپنے جو ریزروز ہیں بڑے کیئرفلی مینیج کرنے پڑیں گے. اس وقت یہ بھی ہے کہ اسٹیٹ بینک میں آپ کے کیونکہ گورنر بھی نہیں ہے، گورنر ایک 2-3 ماہ پہلے آپ نے ان کو گھر بھیج دیا، اس کے بعد کوئی گورنر اپوائنٹ نہیں کیا. تو وہ مینجمنٹ جو ہونی چاہیے مارکیٹس کی اس طرح کی نہیں ہو رہی، اور جب بھی کوئی پیمنٹ آ جائے ایکسٹرا لارج لمپی پیمنٹ آ جائے تو اس سے روپے کے اوپر بڑا پریشر پڑ جاتا ہے، اور اسٹیٹ بینک اس وقت کوئی انٹرونشن کئی بار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر وہ نہ کرے تو پھر حالات خاصے ایکسٹریم کی طرف جاتے ہیں. تو بہت سی چیزیں ہیں جو اس وقت ہمیں پرابلمس کریٹ کر رہی ہیں، اور میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ ان تمام چیزوں کو ہم ایک قسم کی ارجنسی کے ساتھ کریں، اور یہ سیاست کو ذرا تھوڑی دیر پیچھے رکھیں، اور جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ کم از کم کریں. اور IMF کا جو پروگرام اب بن چکا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کریں، اور تمام لیڈرز جو ہیں پاکستان کے اور اداروں کے لیڈرز وہ اناؤنس کریں کہ ہم IMF پروگرام کے مطابق چلیں گے، اور پاکستان کی اکانومی میں ریفارمز ہوں گی، اور پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا. اور یہ سٹیٹمنٹس جو ہیں اب پولیٹیکل اسپیکٹرم میں ہر ایک سے اب آنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئے الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو جانی چاہیے، اور اس کے نتیجے میں ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا بننا ناگزیر ہے، اور وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہونی چاہیے سب کو، اور وہ IMF کے پروگرام کو امیڈیٹلی امپلیمنٹیشن موڈ میں لے کر جائے اور ان کے ساتھ کام کرے. اور یہ IMF نے بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے.
تو آئی تھنک کہ پاکستان کو اب بہت تیزی سے کام کرنا پڑے گا، اپنے ڈیٹ اسٹریٹجی جو ہے وہ بھی سامنے رکھنی پڑے گی کہ قرضے جو ہیں پاکستان کے بیرونی ملک قرضے جو ہیں ان کو ہم نے کیسے ری فائنینس کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ آئی ایم ایف کی جو بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس میں جو فش کی جو آؤٹ لک رپورٹ ہے وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، آئی ایم ایف کا جو پروگرام آ رہا ہے، سٹاف لیول ایگریمنٹ کے تمام تر معاملات ہو رہے ہیں، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ جی اس کی امپلیمنٹیشن میں رسک ہے، اور اگر یہ کنٹینیو ٹھیک سے نہیں ہوا تو جو فائنینسنگ والے معاملات ہیں یہ بھی ہمیں اس میں رسک نظر آ رہا ہے. تو ایون اف وی گیٹ دی آئی ایم ایف تھنگ، اس کے باوجود بھی جو انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں جو اس طرح کی آؤٹ لک رپورٹ سرویز دیتے ہیں وہ اس پہ بھی خوش نہیں ہیں. اس پہ کیا کہیں گے؟ نہیں، آئی تھنک کہ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ایک اس کے ساتھ جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ خاصی امپورٹنٹ ایگریمنٹ ہے، اور اس کو اگلے ماہ ان کے بورڈ میں جب یہ پیش ہوگی تو موسٹ لائکلی وہاں بھی یہ اپروو ہو جائے گا. تو تھوڑا سا بام ہے مارکیٹس میں کہ یہ امپلیمنٹیشن میں پاکستان سیریس نہیں ہے، اور وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کچھ 2.5-3 مہینوں میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک قدم آگے جاتا ہے 2 قدم پیچھے آتے ہیں، اور جو سیاست ہے وہ بھی ابھی بہت عروج پہ ہے اور اس طرح سے اکانومی پہ فوکس نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ لیں پچھلے 2-3 دنوں میں بھی اکانومی پہ کسی کا کوئی فوکس نہیں ہے. سیاست جوڑ توڑ یہ چیزوں میں ہم لگے ہوئے ہیں، تو وہ نظر آتا ہے، انٹرنیشنلی بھی مارکیٹس کو نظر آتا ہے. لیکن اگر فچ کی رپورٹ بھی ہم دیکھیں تو اس میں بھی اس نے امپلیمنٹیشن کی بات کی ہے کہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے اور بڑی جلدی ہونی چاہیے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ اب ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی سیاست کو نیچے لے کے آئیں، جو کانفرنٹریشن ہے اس کو ختم کریں اور ایک الیکشنز کی طرف جائیں. الیکشنز ایک بہت بڑا جیسے کہتے ہیں کیور ہے پاکستان کے مسائل کا، اور ہم نے دیکھا کہ پنجاب کی الیکشن کے بعد جو پنجاب میں بہت زیادہ ڈسرپشن تھی وہ خاصی حد تک ختم ہو گئی، اور 22 تاریخ کو ایک سپریم کورٹ کی سپرویژن میں ایک الیکشن ہو جائے گا، اور وہ جو اس وقت سیاسی ماحول ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گا. اسی طرح سے اگر ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے اور اس میں یہ ذرا تھوڑی سی جان ڈالنی پڑے گی کہ سب لوگ اس کی سپورٹ رکھیں امپلیمنٹیشن کے لیے اور امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں، اور اس کے بعد الیکشنز ہوں تو الیکشنز میں بھی پولیٹیکل پارٹیز اپنا منشور اکنامک ریفارمز کا لے کے آئیں، عوام کے سامنے رکھیں اور عوام سے انڈورسمنٹ لے کے یہ اکنامک ریفارمز کرنی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام پہلا قدم ہے. اس کے بعد بے شمار آپ نے ریفارمز کرنی ہیں، آپ نے اپنی انرجی سیکٹر کی ریفارمز کرنی ہے، آپ نے اپنی انویسٹمنٹ ریفارمز کرنی ہے، آپ نے آسانی پیدا کرنی ہے، اکنامک فریڈم جو ہے وہ آپ نے انٹرپرینیورز کو دینی ہے اور عوام کو دینی ہے تاکہ وہ کام کر سکیں. بیوروکریسی کے چنگل سے آپ کو آزاد کرنا پڑے گا، آپ کو پرائیویٹائزیشن کرنی پڑے گی، بہت سے جو ادارے ہیں ان کو میجر طریقے سے ریفارم کرنا پڑے گا، یا کئی اداروں کو آپ کو بند کرنا پڑے گا. تو سیریسلی آپ کو اپنے اخراجات، بے شمار اخراجات ہیں جو کم کرنے پڑیں گے. اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے برے حالات ہیں لیکن ہمارا بجٹ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا بجٹ بنا ہوا ہے، تو ہم کیوں اتنا زیادہ خرچہ کر رہے ہیں جس کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے. بہت سے اخراجات ہم کرتے ہیں اس کا کوئی ریٹرن نہیں آتا. اب یہ ہم جو کہتے ہیں اکنامکس کے ساتھ کھلواڑ فردر نہیں کر سکتے. اب یہ سگنل دنیا نے آپ کو دے دی ہے، اگر ابھی بھی آپ ریفارم نہیں کریں گے تو پھر آپ کا فیوچر بڑا ڈارک ہوگا. لیکن اگر آپ ریفارم کر لیں گے تو پھر ہم نہ صرف یہ پروگرام بھی سکسیسفل ہوگا، ہماری ریفارمز بھی سکسیسفل ہوں گی،
اور دوبارہ ہمیں IMF کے پاس پھر کبھی نہیں جانا پڑے گا. لہٰذا ریفارمز کی ضرورت ہے, ایک اچھے طریقے سے مینیج کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہے. گفتگو ڈالر جو ہے اس کی اڑان اوپر جاتی جا رہی ہے. آج کیا صورتحال رہے گی؟ ملک بوستان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. ملک صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پلیز بتائے گا, ڈالر جو ہم دیکھ رہے تھے کہ کل تو ایک جھٹکا ہی لگ گیا, آج مارکیٹ آپ کیسی دیکھ رہے ہیں؟ مارکیٹ ابھی اوپن نہیں ہوئی ہے, لیکن کل کا جو جھٹکا تھا یہ آفٹر افیکٹ میں سرطاس پھیر لیں گے, اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے عدم استحکام ہے جو سیاسی اور معیشت بھی بے یقینی کا شکار ہے. اور نون کی جو بڑی امیدیں تھیں ان کو کہ وہ کچھ نہ کچھ سیٹیں وہاں حاصل کریں گے, کم سے کم 8-10 سیٹوں کو تو ان کو ملنی چاہیے تھی, لیکن وہ بھی نہیں ملی. تو ان کی تمام امیدیں دم توڑ گئی, جس کے ساتھ ہی معیشت بھی خطرے میں پڑ گئی. اب وہ مطلب ان کی جو وفاق میں حکومت ہے اس کا بھی یعنی کہ احتیاطیوں کے مرانے محنت, اگر کوئی بھی احتیاطی روٹ جاتا ہے یا کوئی ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو بڑا خطرہ ہو جاتا ہے. بارہ جیسے کل انہیں پریس کانفرنس میں کرایا کہ ہم اپنا ٹرنور پورا کریں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے, ہم نے سیٹیں ون کی, ان کی سیٹیں ہم نے حاصل کی ہیں تو ہم اسے گھبرائیں گے نہیں. اور مریم نواز صاحب نے اچھا میسج دیا ہے کہ ہار جیت ہوتی رہتی ہے. بڑی اچھی بات ہے ملک صاحب کہ اگر آپ اپنی ہار کو اتنے کھلے دل سے تسلیم کریں. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو ڈالر کی اڑان ہے یہ مزید آج یا آنے والے وقت میں اوپر جائے گی یا یہ یہیں فل سٹاپ لگ گیا ہے؟ یہ دیکھو جی, اس وقت جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو ڈالر اس طرح کی ریٹ طرح گرتا رہے گا. اور حکومت کو جو سب سے بڑی وجہ بنی ہے وہ کل کی جو کریڈٹ ریٹنگ پاکستان کی کم ہے کہ وہ وجہ بنی ہے. اور دوسرا جو ہے میں سمجھتا ہوں عالمی ریسیشن ہے تو اس کی وجہ سے پوری دنیا میں قیمتیں بڑھی ہیں. اور تیسری پاکستان کے نتیجے پہ اتنا دن ب دن بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے. تو حکومت کو افغانستان کے بھی پاکستان کی سب سے بڑا مسئلہ, آپ اگر اگست میں دیکھیں ڈالر کا ریٹ 157 روپے تھا, ہمارا امپورٹ بل 4.5 ارب ڈالر تھا, ہمارے 22 ارب ڈالر تھے. ہم نے افغانستان کے ساتھ ہمدردی کی اور ان کو کہا کہ ہمارے بھائی بھوکے نہ مرے, ان کو اوپر سیکشن لگی. پاکستان نے ان کو آفر دیے کہ آپ پاکستانی روپے میں ہم سے خریدیں. آپ ہم ہر مہینے 2 ارب ڈالر کی چیزیں ان کے لیے منگا کر ان کو پاکستانی روپے میں دے رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے ریزرو بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارا روپے بھی 157 سے گر کے جو ہے وہ 225 تک آ گئے. تو حکومت کو اس کو روپے کی بجائے بارٹر ٹریڈ کر رہے تو زیادہ بہتر ہے, ورنہ ہم وہ بھی ڈوبے ہمیں مثال ڈبو دیں گے اور میں سے طور پاک سے روپے کو نکل جائیں گے. میں نے مسٹر سلیل صاحب سے بھی بات کی, اعلیٰ حکام سے بھی بات کی, جس سے ہمیں وہاں سے جو ہے روپے میں ٹریڈنگ نہیں کرنی چاہیے, ہمیں ان کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کر مال کے بدلے مال دیں گے, تبھی پاکستان اور دونوں بچیں گے, ورنہ دونوں ڈوبیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ملک بوستان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ڈالر جس طریقے سے وہ اڑتا چلا جا رہا ہے, سوچنا ہوگا کہ ہمیں اپنی تمام تر چیزیں بالائے طاق رکھ کے معیشت پہ بہت فوکس کرنا پڑے گا.